کر دے سیٹ جدہ کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح اخلاق ادرا کان لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے گھر سارے اللہ کے ہیں مگر بیت اللہ
اونٹنیاں ساریاں اللہ کی ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹی ناقۃ اللہ. تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ. لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی قومیں جو ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خوشی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مناتے ہیں، اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پڑے ہیں ہوٹلوں میں شراب اور زنا اور ڈانس وغیرہ. یہی ہونا چاہیے، مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں. نیتیں بد ہیں، یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے سال شروع ہونا چاہیے. اصل میں ان لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغض جو ہے وہ جم چکا ہے، اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے، اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں. کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا ہے. آپ اگر رسالوں کا اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے، اب بھی مظلوم ہیں. تیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ، اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں محرم آتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہونا، اور ذی الحج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا، یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے. جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں، ناچتے رہیں، مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا، تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہوشیار کے برہ دم تیغست قدمرا، کہ اے اللہ کے نیک بندو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہیں وہ تلوار ہے، تلوار پر چل رہے ہو. جانیں قربان کرنا، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا، یہ دین کا خلاصہ ہے. اس لیے ذی الحج بھی قربانی پر ختم ہوا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے. نہ بینی کہ ہاں شاہ نکو نام بدست سر بریدہ امید ہر نام. دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پیالہ رکھتا ہے، ان کو جام محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں. یہ سر کٹوں کا دین ہے. اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں، ڈانس کر رہے تھے، وہ عیسائی ہو جائیں، دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں، یہاں تو رونا دھونا ہے. ایسا رونا دھونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، قربانیوں کو یاد رکھنا. اور اسی لیے یہ رسالہ علم و آگی جو آیا اس مہینہ کا، اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا. بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے. کوئی نہ سمجھے نہ میرے خطبے سے کیونکہ بات تھی جو میں سنا رہا ہوں، کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تھا جو مارا گیا. اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے. یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا، اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی. اس کو حضرت حسین رضی اللہ نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا. وہی بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حرم کی ساری کہانی کیا ہے؟ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، اور جب دین تکمیل کو پہنچا، اللہ کے آخری نبی زمین پر آئے، تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندھوں پر اٹھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے، اس کی خاطر اس کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نہ بینی کیا شاہ نکو نام بدست سر بریدہ امید. اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا. یہ دین جان مانگتا، اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، کیوں مارے جاتے. بالکل غلط بات. انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں. حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور. تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی در مسلخ عشق
جز نکو رانا کشند۔ عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکستہ جھوٹا ہے۔ یہی تو اصل قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر لیے۔ در مسلخ عشق جز نکو رانا کشند۔ عشق کی قربان گاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے ذبح نہیں کیا جاتا کسی کو۔ لاگر صفتنا و زشت خورانا پسند۔ اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں دو لفظ بولوں گا، دانش فروش۔ جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں اور صحافی ہیں، علم بیچ رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ۔ وہ دانش فروش ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یہ جان بیچتے اللہ کی راہ میں کہ جو ہو سو ہو، ہم حق کو مانیں گے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے۔ در مسلخ عشق جز نکورانا کشند، لاگر صفتنا و زشت خورانا کشند۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے، وہ ہماری نظر میں ہے کہ بھئی مارے گئے۔ اللہ نے تو قرآن میں دو جگہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے، وہ لوگ جو جب شکنجہ ان کے گلے میں کسا جاتا ہے، حقائق چھوڑو جی یہ بات اس سے کیا لینا، نہیں، آپ لوگ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں، کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یہ ہر حدیث کے پاس ہے، چھاپتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے، اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی ہے، حسن البیان، مولانا صلاح الدین یوسف، وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے، امام محمد باقر پر تہمت لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے، سارا واقعہ پیش کرتے۔ اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا میں گناہ نہیں سمجھتا، پچھلوں نے بھی یہ بہت بڑا جرم کیا کہ امام محمد ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا، اور اپنی کتاب صحابہ میں اس کو درج کیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے جب امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے، وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے۔ راستے میں جب ان کو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں، ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا۔ ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا، اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہے کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں، یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے۔ وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، امام ان کے ورگ میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں، پھر آپ پچھتاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں، رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا، کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جی کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر دوسری بات جو بے وقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا، تو امام نے خواہ مخواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا، وہاں میں کروں گا۔ صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئینی بات ہے، میں گورنر میرے ہاتھ پر، یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق، ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خواہ مخواہ اپنی جان دے گیا، ورنہ کچھ حقیقت نہیں۔ اور اس میں صاف صاف لکھا
کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا؟ کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا؟ امام حسین جھوٹا تھا، یہ پوری کتاب ہے۔ اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین ان کا بیان کرتا، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے نامراد ظالم بندو، یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں، خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کیا لو وہ بھی لکھ دیتے ہیں ثانیہ کربلا، کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں، یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ، اس میں زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ الکسری، مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں، اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین سبات، مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد کسری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے، وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے، انہیں تو لوگ روکتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کسی والے آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے۔ خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑھے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے، اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی۔ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، یہ سب جھوٹی باتیں۔ میں نے 2 راوی جو ہیں ان کے نشان دے دیے، اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا، باقیوں نے بلا سند کے نقل کر دیا نا کہ ایسا ایسا، شروع کہاں سے ہوتی ہے، کون بیان کرتا؟ زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول، اور آگے کون ہے؟ خالد بن عبداللہ الکسری، جس کو کہتے ہیں بغیض ناصبی، ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لعنت کرتا تھا، مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا۔ آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا، اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے اگر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ، وہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی۔ پھر اس کی کہانی لئیے پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا، تو اللہ کے لیے توبہ کرو، حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا، اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا، ظالمو شرم کرو۔ وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسنگ بھی نہیں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا، اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر، حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا، اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ رہو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا، کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا۔ بالکل صریح جھوٹ ہے، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے فدائی تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیذا فاضلا، جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے اٹھا۔ اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں۔ 4000 آدمی کربلا میں گئے، امام حسین رضی کی قبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار گئے، بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا، مختار ابن ابی عبیدہ سکری، اس نے ایک ایک کا صفایا کیا، شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے، مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے، اپنی جانیں انہوں نے دے دیا، اپنا وعدہ نبھا دیا۔
تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا. بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد تھے کالج میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی، وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا، اتنے میں دوسرے کھا گئے. اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا. اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا، مگر اس نے چالاک تھا. اس نے کہا پدرے بود پسرے داشت گم کر دو بادیات. اور بات تو اتنی، ایک باپ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا، مل گیا. بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے بلایا، دھوکہ کیا، یہ بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے، مارے گئے. ظالموں، اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر. حسین رضی اللہ عنہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے. تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ اور اگر اس کے بارے میں شبہات تو سلسلۃ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، ساری اکٹھی کر دیں. میں یہاں صرف الفتح الربانی جو مسند احمد کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں. یہ 23ویں جلد ہے. عن عائشہ ام سلمہ قال اب کی شک ہوا یعنی عبداللہ بن سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لإحداهما لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول. اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر دیا جائے گا. وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا. تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں. قال فأخرج تربة حمراء. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی کہ یہ اس فرشتے نے مجھے مٹی دی ہے. صحیح حدیث، کوئی شک شبہ نہیں. اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی، یہ بھی آگے حدیث آتی ہے. عن ابن عباس قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار. اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکوٰۃ شریف اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں، واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر بھی دی تھی. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا، آپ روتے تھے. یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات 4 جلد، مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے. جب رسالے لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بس کوفیوں نے بلایا چلے گا. اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ باقی اطلاعیں دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے، مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا. تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار. اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہ قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ فیہا دم. حضور کھڑے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک پر داڑھی مبارک اور سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون بھرا ہوا. فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا. میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ. فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. لم ازل التقط منذ اليوم. میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں. فاحسین ذلک اليوم. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی. فوجدوا قتل فی ذلک اليوم. جب قافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے عالم روا میں، ان کا نواسا شہید ہو رہا تھا. ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ. اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سربراہ نہیں جی. شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلیٰ کار نہیں تھا، اہلکار تھا. اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہلکار تھے، وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل. ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے. اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے، یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتے ہو. تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، مگر حدیث دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہا تعزیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، یہ یاد کر لو، حدیث میں آتا ہے
میں پڑھوں گا حدیث، اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کو بھیج دینا، خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث ہے دے، حوالہ بھی سن لینا۔ من زار قبرا بلا مقبور فکانما عبد الصنم، جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارد نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب؟ نہ صحابی نہ سند نہ کوئی، آپ نے حدیث کہا۔ تعزیہ کی مذمت کے لیے تعزیہ کا رد آپ کرتے رہتے، مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے، اور تنبیہ الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے والد نے اولاد اس میں ہے۔ بھائی نواب صاحب کے والد نے کوئی لکھا؟ کون صحابی بیان کرتا؟ کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں بھی چھان جائیں جو منکرد حدیثوں پر، ان میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ ضرور پہنچائیں۔ آگے جا کر پھر چلتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا۔ یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی؟ بھئی واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی، اور کسی سے نہیں۔ دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم۔ تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینہ کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی۔ صرف شامی بیان کرتے ہیں، جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی۔ اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی، جو مدینہ میں امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا، جیسے وہ خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دیتے، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے۔ بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمان اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی۔ وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے۔ شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گڑ لی ہوگی۔ بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ ثور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائے، اس کی حدیث معتبر ہوتی ہے۔ جو علم حدیث ہے اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں، بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بھی تو نکال دیں، کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا،
ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا۔ کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا۔ میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے اس بارے میں جو پڑھا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا، آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی چاہیے۔ یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے، اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے۔ اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ، نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے۔ وہ سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے۔ یہ امام حسین کے دن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بلا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ نایاب ہے۔ وہ میرے بچے نے کوشش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا، بڑی محنت کیا جعفر بچے نے اس بارے میں۔ آزاد نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبنی، کفر جلی کا ننگا کفر، کہ تشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے، کوئی حق نہیں۔ مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے۔ ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ، اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت لے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی۔ اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سناؤں، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا غمگین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہہ رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کون پر، میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ القرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، اس نے دوسروں والا راستہ نہیں اختیار کیا، سیدھا کان پکڑا کہ غلط کام ہوئے، ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے، جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا جب مودودی سچا، مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں سے ہونا چاہیے، صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کر اس نے نا بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے، کہتا جرم بھی ہوئے ہیں، بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سے صلاح الدین صاحب توڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شہادت کرے مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ تم بنو امیہ کی گڑھی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علی پر لعنت کرتا تھا ممبر مکہ پر، اس کی روایتیں بیان کر رہے، کہاں گیا وہ معیار جو بات تم نے کہی تھی 100% ٹھیک۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے، مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چلایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے صفحے سے،
کہ کس بات کا انکار کرتے ہیں؟ کون سی بات مودودی نے اپنی طرف سے کہی ہے؟ اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے، آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برنا، صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں، وہ اگر حاشیے چھپ گئے تو اس بارے میں اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی نہیں بول سکتا، زبانوں پر مور لگ جائے گی۔ ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں، اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھیں، جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختم زیاد سے و شعراء فروختم۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتہ چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے رہیں۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے، بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں، خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام زادے سے زیادہ حرام زادہ آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے، جہاں تک ممکن ہو میرے لیے اس سے اپنا قطع چھڑانا فرض ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک، کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے؟ جمہوریت کفر یہودیوں عیسائیوں والی ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی ہو جائے کہ شراب حلال ہے، ہمارے ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے حلال و حرام کر دیا وہی ہے، مگر اس کی تنفیذ کے لیے، اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسی، جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے، دوسروں کو مار کر جو تخت پر قبضہ کرے وہ طریقہ ہوگا، یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا چاہے نالائق ہی؟ اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے، حسین رضی اللہ تو شہید ہوگا مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ نے شروع کر دی سنتاً سریہ، اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی، ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی، صرف شام کا علاقہ رہ گیا، وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کے اولاد ہیں، جھگڑے ختم کریں۔ یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر، اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے، اس کی رات کے آپ ان کے ساتھ جا کر صلح کرتے ہو؟ پھر دیا، مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ، وہ ابن زبیر کے حامی تھے، مرج راحت کوئی ایک کربلا، وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے، مروان غالب آ گیا، پھر اس نے مصر بھی چھین لیا، آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان وہ ظالم، اس نے مکے کا محاصرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گیا، درختوں پر ان کی لاش لٹکی رہی، یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ، ظالموں نے کیا حشر کیا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا، آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا، حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی ساڑی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا نہیں وہ نمازی تھا، حاجی تھا، دین پر تھا، اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی، نظر نہیں تھی، اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے، لاش لٹک رہی تھی، ان ظالموں کی باتیں کرتے۔ تو مروان نے جب یہ سارا دھندا چلایا اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا ماموں حسان بن مالک بن بہادر الکلبی، یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی؟ رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شے تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتی ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو، وہ تماشا بن گئی، لوٹ کا مال بن گئی، کہ مروان اٹھ کھڑا ہوا اور مروان نے حضرت ضحاک بن قیس کو قتل کیا۔ اب وہ جو حسان بن مالک بن بہادر تھا اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا، اس نے کہا بھائی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو، ہاں اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کرو۔ اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یزید کی بیوی کر لی تاکہ خالد بول ہی نہ سکے کہ میری ماں کا تو شوہر ہے، اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بد زبانی اور بدگوئی کر یبن رتبہ
اے بڑی نرم و نازک چوتڑوں والی کی بیٹا ہے، بڑا ذلیل ہوا۔ اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا۔ اس نے کہا چپ کر جا، ذکر نہ کرنا، ہو جائے گا ٹھیک۔ اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ طے کیا یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا، پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذلیل کی۔ صحابہ بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے مجاہدین بدر احد کے بیٹھے رہ گئے، اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے۔ اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کیوں کہنا تھا، وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا۔ مطمئن کر دیا، مگر جب رات کو سویا اس نے سرہانہ گلے پر رکھا، آپ بھی اوپر بیٹھ گئی، لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں، اسی طرح یہ خبیث مرا۔ 6 مہینے صرف حکومت کی، مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یزید کے، لیکن میرے بانجے کے بیٹے کو وہ نہیں کیا، اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کے لیے وصیت کر گیا۔ خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں باندھتے پھرو، مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں کدھر جاتی۔ بعد میں ایسے ہوا، وہ خالد بھی تنہا رہ گیا، یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک۔ عبد الملک نے اب کیا کیا، چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشدق، جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں، جو ظلم اور اس نے کیے خبیث نے، اسلام کی آنکھوں سے آج تک آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ایسے ظالم مسلط کیا میرے معاویہ اور انہوں نے۔ یہ ایک حسین کی بات ہے، حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا، اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے، آج علی نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، میں ہی حضور کا جانشین۔ اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی، یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے۔ میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر دی، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا۔ آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا، حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کی۔ یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی، فرشتہ بتا کیا شہید ہوا۔ سن لیں، ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی، حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا، اور حضور نے فرمایا نہیں کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہیں، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معذلہ دین تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا۔ اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہما، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے، بچہ جاگا، اس نے پانی مانگا، دوسرے میں بھی جاگ پڑے، حضرت حسن حسین دونوں، دوسرے میں مانگا، حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں، دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا۔ اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی ہیں، رسالے لکھتے ہو، اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں، رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو، اور یہ کتابیں بھی دے دیں، جھوٹی، سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں، اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں جھوٹ کے پلندے، ان کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ بھائی حدیثوں کی طرف آؤ، صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے یہ بات سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تاثر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا۔ فرمایا شرم کرو، تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانۃ آیا میرا دنیا، کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی، حسن کو زہر دے دیا، حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا، یہ سلوک کیا تم نے، اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے، یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا، اور اس کی توضیح بیان کرو
کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کہا۔ اگر یہ غلط کام ہے، صرف کوفیوں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا، اور کوفیوں میں سے ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان بن سرد کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول۔ اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لحاظ ہے، صحابی جلیلا نبیلا فاضلا، ان کی شہادت کا پڑھو، انہوں نے بلایا، انہوں نے بعد میں خون کا دو رہ گئے تھے، حسین اور ابن زبیر، چلو تیسرا سلیمان بن سرد کو تو ملاؤ، ہاں اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا، حالانکہ ذکر آگ پہ سامنے آ جائے گا، کوئی نہیں مانتا تھا، کسی نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا۔ صحابہ کیوں چپ تھے وہ بھی بتا دوں گا، اہل سنت کے علماء بتائیں گے، جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے، کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں، اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزرا ابن خلدون، اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں، فاسق فاجر تھا، اب راستے دو ہو گئے، کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں، یہ کوئی راہ نہیں ہے، عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا چاہیے۔ یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا، بدکار ہو گیا تھا، اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے، پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے ہیں یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف سے نہیں یہ بھی متصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا، عقل کے اندھ ہو، جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے، وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں۔ امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے اس میں ساتھ تھا، کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا۔ آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا، جو ان کا امام ہے نا اس دور میں، محمد الخضری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں، تاریخ لکھی اس نے، اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا، قصہ مک گیا، خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا، پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات، اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا، پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی، پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھے۔ اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس، ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا، پہلے تو کوئی بہانہ آ گیا، اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گئے، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا۔ یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط، میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریا بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث، بالکل لعنتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا، اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا، اور خوش آمدیجی ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا، جب ممبر پر بیٹھتا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنرز کی تعریف کریں، ظالم کی، جس نے 1,20,000 نے ایک آدمی کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ، یعنی جو جنگوں میں مارے گا لاگن چھری سے 1,00,000 اس ظالم کو۔ اور صحیح مسلم جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ثقیف میں مبیر پیدا ہوگا، ایک ہلاکو آئے گا جو خون بہائے گا، اور اسماء بنت ابی بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا، حجاج تو یہ وہ ظالم، اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں، ظالم خوش آمدی، ولید کا حکم کہ یہ میرا گورنر جو اس کی تعریفیں کر۔ اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا، وہ اس کا دشمن تھا، حجاج کا دشمن تھا، اسی لیے اس نے حجاج کے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا، موسیٰ بن سیر کو ختم کیا، جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجاج کی وجہ سے، اس کا دشمن۔ اب سلیمان نے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، اللہ اکبر، یہ ملوکیت جو لعنت کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہ جاتا، دانش فروش اپنا علم بیچتے پھرتے ہیں۔ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ظالم علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا، حجاج کی تعریف کرتا تھا۔ اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حجاج پر لعنت کرو۔ اب دیکھیں یہ صحافی
یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں، مرغ باد نما، جدھر کو ہوا چل پڑتی ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی تو دین فروش ان کو میں نے کہا، یہ جان فروش نہیں، یہ سر فروش نہیں ہے۔ انہیں حسین کی قدر کیا، وہ سر بیچنے والے تھے، ایمان بیچنے والے نہیں تھے۔ اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا، جمعہ تھا، اس نے کہا یار کیا کروں، پچھلے جمعے اس کی تعریف کرتا رہا، آج اس پر لعنت کروں، مصیبت میں پھنس گیا، کیا حل کروں؟ اب حل سوچے، یہ غایۃ المرام آپ نے دیکھنی ہے، میرے پاس پڑی ہے، ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے، حضور کے دور سے لے کر 900 ہجری تک جتنے کے گورنر ہوئے نا مکے کے، سب کے حالات، بہت اعلیٰ کتاب۔ اب وہ لکھتا ہے کہ خالد اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا، اور مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی، بس جو کہہ دیا کہہ دیا۔ مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں، اس کی تعریف کرتا رہا ہوں، اب خلیفہ کی طرف سے مذمت کا حکم ہو گیا۔ بیٹھا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے سمجھتے رہے بہت اچھا ہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے، اس نے ایک آزمائش کی، اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو اس پر لعنت ہوگی۔ اسی طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کے وہ اچھے کام کرتا تھا، اس کو اچھا سمجھتے رہے، مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا۔ ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم، اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا، اس لیے لعنت اللہ علیہ۔ کمال ہو گئی یار، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا مزہ۔ یہ ایک آدھا نمونہ ہے، ورنہ جو انہوں نے مچڑی مچائی نا، جو اسلام کا ٹھٹھا کیا کہ عبد الملک جو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر ابن سعید اشتک ظالم، اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان، چاچے تائے کی اولاد جیسے جائیداد مانتے ہیں، مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام، وہ بیچارے سارے مغلوب، تماشا دیکھتے ہیں، تخت روز بدلتا رہتا، بلکہ اس نے چڑھائی کر دی۔ اب عبد الملک نے دیکھا کہ مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اس کو کہا کہ تو میرے چچا کا لڑکا، یار محل میں آ جا، میں خدا ضامن دیتا ہوں، کوئی تجھے کچھ نہیں، امان دے دی، آ گیا۔ اور جب وہ محل میں داخل ہوا تو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے دھوکے سے، انہوں نے عمر بن سعید اشتک کو گرفتار کر لیا اور بعد میں بری طرح قتل ہوا۔ وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا، مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں اور پھر جاتا، اور اسی لیے ایک بدو آیا پھر، یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضی اللہ کے سامنے آ رہی تھی۔ آپ تو نماز روزے کو روکتے ہیں کہ نماز روزے کو یزید نے کیا کیا تھا، سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی تھی، جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا۔ اب وہ ڈھونڈو کون ہے، اگر امیر معاویہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی۔ وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کی وراثت بنا دی۔ پھر کوئی اچھا بیٹا آیا، کوئی بدماش آ گیا، جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکہ کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے، تماشا بن گیا۔ تو عمر بن سعید اشتک جب مارا گیا دھوکے سے، ایک بدوی ملنے آیا، میں کہتا اس بدوی پر ہزاروں رحمتیں ہیں مولویوں سے زیادہ۔ جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اپنے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا عبد الملک تو مدت سے ہی مر چکا۔ اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیسے مر چکا؟ اس نے کہا نہیں، عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جس طرح اس نے عمر بن سعید کا امان دے کر اس کی خلاف ورزی کی تھی نا، اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کرا تو اس دن سے مر گیا۔ اب تو لاش ہے، بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے، تو زندہ نہیں ہے، انسان نہیں رہا جب زبان چلی نہیں رہے۔ وہ کتنی بڑی بات، ایسے لوگ بھی نکلتے رہے، تاریخ کوئی باندھ نہیں۔ امیر معاویہ کے دربار میں عورتیں جاتی رہیں اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل بیان کرتی ہیں اور اس کی مذمت کرتی ہیں، ڈری نہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں ہم پہنچ گئے کہ حق کہنے والا نہیں رہا، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، سارے اس میں عافیت سمجھتے ہیں کہ آرام سے یار اپنا وقت گزارو، کیوں حکومت کو مخالف کرنا۔ یہ وہ لعنت ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی، یزید نے اس کو مضبوط کیا، اور باب الثنایا سلطان، بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا، بات لمبی، صحیح بخاری میں نکال لینا شرح، کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین، چھوٹے موٹے نہیں، یزید کے سامنے جاتے تھے، اور بعد میں آ کر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا، ظلم کے فیصلے کرتا، مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے منہ پر۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا، دو زبانیں منافقت، مگر منافقت پیدا کر دی، تلوار کے زور سے پیدا کر دی۔ علماء بیچارے کیا کرتے، اب ہمیں بلایا جاتا، کوئی افسر بیٹھا ہوتا، ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان استعمال کرتے، جان چھڑاتے۔ یہ منافقت اور امت کو بغیرت بنانا، اس کا آغاز یزید کے دور سے ہوا، اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں۔ اس لیے جن میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بہتر ہے، اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو علم لہراتا تھا
جو جھنڈا آپ کے پاس تھا، جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور براؤ بہنوں، وہی بس امام کا مشن اور وہی دین کا نچوڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلُ۔ جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے، یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، اس لیے حسین کو سمجھنا تو اس جھنڈے کو دیکھو، اور اگر تم بزدل ہو، چوہے ہو اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بے وقوف تھا، لوگوں کے کہنے میں آ گیا۔ نہیں، وہ دانا تھا، وہ کوفہ میں رہا تھا، وہ ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے، وہ اس کے باپ کے صحابی تھے، ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا۔ یہ تاریخ کی کتابیں جو کورسز میں لگائیں ان کو آگ لگا دو، جو کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں، وہ خالص اور مخلص تھے، اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دی۔ تم بکواس کرتے ہو، تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بے بس کر دیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، بعضوں کو لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد خبیث نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا، مکان میں تھے، وہاں بھی قسم دی، وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر سامنے لایا گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تم امان دینے والے، اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا۔ اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گئے، ہانی بن عروہ کو اور مسلم بن، وہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر استغفار ذکر کرتے تھے، دونوں کی گردنیں ماری گئیں، لاشیں جسم پر زمین پر گریں، اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا گیا، اور سارے ان کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیے۔ اور ظالموں، یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا، تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق نے کوئی حکم جاری کیا تھا کہ علامہ صاحب کو مارو، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی حکم جاری، مگر تم آج تک روتے ہو، ان کا دور تھا، انہوں نے کیا، وہ تو سارا پتہ، اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے، بیوقوف تھا، تخت پر بیٹھا ہوا، جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے دیا تھا کہ نہیں مانیں گے، اس لیے کوئی چھپی بات تھی، ان کا ایک ایک دن کا پروگرام جو تھا وہاں جاتا تھا، سر گئے ہانی بن عروہ کر مسلم نے کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا، اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا، اس کو ختم نہ کرو۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا، ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، میرے یہ حکمران نہیں ہیں۔ میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن اس زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے، وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مسلط ہیں، زبردستی بیٹھے ہیں، بیٹھے رہے، ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں، مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا۔ اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تو اللہ کی کروڑ لعنت ہو، یہ نہیں ہمارے حکمران، ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد، یہ یوسف لکھتا ہے، اب پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے، جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا۔ امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں، ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں، نہ تخت کی ضرورت ہے، امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے، اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو، نل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں۔ اور جھگڑا تو یہ تھا، نہ شراب کا تھا نہ زنا، وہ دیر رات شراب پیتا، یہ اتنی کوئی برائی نہیں تھی، لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں، بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا۔ اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں پڑھوں گا صحیح بخاری سے کہ انجام کیا ہوا، امیر معاویہ کے گھر نے کہا پکڑ لو اس کو، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کا نام ہی نہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گھس گئے، پھر بچے، اور پھر بھی اس ملعون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ احقاف اتری ہے، اللہ نے لعنت کی اس پر۔ تو اماں بولی، پھر اس نے کہا بکواس کرتا تو، جھوٹا تو، ہمارے بارے میں ابو بکر کے خاندان کے صرف وہ آیتیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے، اور کوئی آیت نہیں اتری۔ تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، اس لیے اس لعنت کا اثر تجھ میں بھی ہے۔ یہ اماں کے خطبے اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے خطبے کس طرح مروان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جو تم قائم کر رہے ہو، ہرکلیہ و کیسریہ، یہ کافر بادشاہوں والا رواج ہے، تم دینا چاہے، بیچارے کو وہاں گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا،
مکہ بھاگ گیا غریب حسین تو بھگتتا رہا نا رضی اللہ عنہ. یہ عبد الرحمن بن عوف کو مکے چلا گیا اور مکے نہیں رہنا نصیب ہوا, پہاڑوں میں چھپ گیا امیر معاویہ کے دور میں, حبشی 10 میل دور مکہ, اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبہ رہا کہ یہ مرا نہیں, اس طرح لوگ مرتے نہیں, یہ مارا گیا. ان لوگوں نے اس کو زبردستی مارا, ورنہ عبد الرحمن کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویا اور مر گیا. وہاں سے ان کی لاش پھر مکہ لائی گئی, وہاں دفن کیا گیا. حضرت عائشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئیں, وہاں شعر بھی پڑھے, سب کچھ موجود. یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام نہیں. اما عائشہ کے سامنے جھوٹ بول رہا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئی, انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لعنت کی حکم پر, اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا, وہی لعنت تم میں چلی آ رہی. اور حضور کی یہ حدیثیں یہ ملا کہتے ہیں دیوبندی علیہ حدیث کے غلط ہیں, میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا, اور سلسلۃ الحدیث سے میں ساری اکٹھی کر دی ہیں سندوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لعنت کی. اب کہتے ہیں نہیں ساری اولاد کی بات نہیں, بیٹے جو تھے عبد الملک رب العزیز سارے برے تھے, پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبد العزیز وہ رکھ بات. آپ حدیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں, یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں نا رسالے, چھوڑ دیں کہ ہر ملا اور مولوی کھڑا ہو جاتا. نہیں, حسین کو کوفیوں نے بلایا, چلا گیا, پھر منت سماجت کرتا رہا, جان چھڑاتا رہا. لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. نہیں, جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات, عزم اونچوں کو ہسارا استوار. حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوچ سمجھ کر, 20 سال امیر معاویہ کے دیکھ کر, اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک دن جو اس کی حکومت میں گزر رہا ہے, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا. جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا, مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نبھاؤں گا, اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو. پہلے سے تیار تھے. اس لیے جب اٹھے ہیں نا, آپ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے. اقبال کہتا ہے عزم اونچوں کو ہسارا استوار. حسین کو پہچانو تو صحیح, اس کا عزم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا. پہاڑ ہل سکتے ہیں, وہ نہیں ہل سکتے. ہلنا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتا؟ پتہ نہیں تھا بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں, پائیدار و تند سیر و کارگار, ہمیشہ سے قائم اور دائم. اور ایک بات جو درمیان میں رہ گئی, صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھا. یہ میں مدینہ شریف سے لایا, موجم ما یخص اہل البیت النبی, حوالوں کے ساتھ اللہ کے بندے نے سعودی عالم نے لکھی ہے, بہت عمدہ بات, کشنوں کے حوالے سے لکھی. میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا, مگر میں اس کو نہیں پیش کر, میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے, مگر حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسوں کا نام. اور یہ بات کوئی معمولی نہیں, ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے, یحییٰ نام کا کوئی نہیں آیا. جب فرشتوں نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا اس وقت, وَلَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا, ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا. یعنی یحییٰ کو یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یحییٰ اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی کو نہیں. یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں, حوالہ دت قال المفضل حجب اللہ ہذین اسمین ان یسمى بعطا سمى بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہ السلام. فضل کہتے ہیں التصحیح والتحریف سے بلاشا 6 جلد 11 کا حوالہ دیا کہ یہ 2 نام اللہ نے مخلوق کو روک دیا, ان کے ذہن میں نہیں آنے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں, حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے. اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں, یہ نہیں مانتے تو جو جی چاہے کہتے ہیں. یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا, رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریفیں کریں. میں تو رسول اللہ کے نانا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نواسوں کی بات کروں گا, میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں؟ ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں, رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا, علیہ السلام لکھا. اب یہ سارے چیز اٹھنے ہو, حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دوں, وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا متن میں, حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس. چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا. رسول اللہ کی بچی ام کلثوم کے لیے علیہ السلام لکھا. تم کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ امام بخاری سے زیادہ دانا. نیر الاوطار شوکانی کی پڑھو, سبل السلام پڑھو علامہ ثنانی کی, علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام. کیوں ظالموں تم ناراض ہوتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے. اما حسن و حسین الموجود فی انصاب الطیف فلو بسکون الثانی سین والثانی میں فضلا و کسر سین. وہ کہتے ہیں بنو طے جو حاتم طائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین. حوالہ دیا لغت نویس نے کہ وہ حسن ہے, سین پر جزم ہے حسن. یہ حسن ہے پر بھی زبر, سین پر, یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ, وہ حسن سین پر جزم. اور دوسرا نام جو وہاں پایا جاتا ہے حسین,
زیر ہے نیچے اور آگے یہ ہے، یہاں ہے حسین، اس لیے حسن ہے پر زبر، سین پر زبر، اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے گا، یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے گئے۔ اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں، کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسین کو، تو کیا کہتا تھا اس وقت، کن کی مثال دیتا تھا؟ فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا۔ کن کا حوالہ دیتا تھا؟ حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا۔ اس لیے میرے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مولا کو روک دوں گا، یہ کروں گا، روتا رہے چیختا رہے، میرے جسم میں جب تک جان ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ میرے جسم میں یہ سما گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی اطرت کا اور حضور کی اولاد کا خادم ہوں، ان کے پاؤں کا گرد راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں۔ میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑھے ہیں، حدیث کے، تاریخ کے، تفسیر کے، فقہ کے، علم کرام کے۔ یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں، ہر جگہ بحث ہوئی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں علماء نے بحث کی ہے، حدیث کی کتابوں میں بحثیں ہوئی ہیں، فقہ میں آئی ہے۔ اس لیے ان دفاتر کو تم دریا برد کرنا چاہتے ہو، اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے اور رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن بات درمیان امتاں کہواں جناب ہم تو حرف قرہ واللہ در کتاب، کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے نا سب سے اعلیٰ، اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ وہ کہواں جناب آسمان کا بلند ستارہ تھا، تم پاؤں کے نیچے رونا چاہتے، جاؤ رونتے رہو، تمہارا عشر اللہ تعالیٰ یزید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں جگہ دے دے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن دوں۔ میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے، آپ جو پسند کرنا چاہتے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعلان، خلافت راشدہ منٹگمری بازار کانفرنس 12 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء خلافت راشدہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ منٹگمری بازار فیصل آباد 12 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 13/2/5 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں۔ ماہ فروری کا حفظ مسجد کے گیٹ پر حاصل کر لیں۔ قاری حفیظ اللہ صاحب سے رسالہ لے لیں۔ موجودہ اسلامی مہینوں کے نام کب اور کس نے رکھے تھے؟ اسلامی مہینوں کی ترتیب، یعنی پہلا اسلامی مہینہ محرم الحرام کے اصدار میں کس نے تجویز؟ برائے مہربانی سوالوں کے جواب دے کر مشکور میں لمبا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 17 ہجری میں 17 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں مشورہ کیا کہ یہ خط جو آتے ہیں اور حساب کتاب صوبوں سے آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے شعبان میں یہ کرو، رمضان میں کرو، مگر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پچھلے رمضان کی بات ہے آگے کی۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی سن مقرر کریں، تو اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے یہ سن ہجری مقرر ہوا۔ 17 ہجری تھی، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور پھر سب نے یہی تجویز کیا کہ محرم کا مہینہ جو ہے اس کو ابتدا کے لیے چننا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 مہینے سال کے، جن میں سے 4 مہینے اربعۃ حرم ادب کے مہینے ہیں، 4 حرام کیے اللہ نے، 3 اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم۔ یہ حج کے لیے عربوں نے مقرر کیے تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، ورنہ حج نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح عرب کے حالات تھے، حرم سے باہر تو لوگ اس کے لیے جاتے تھے، ڈاکے پڑتے تھے، حج کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی کہ یہ 3 مہینے تلواریں میان میں کر لیتے تھے۔ ڈاکوؤں کے قبیلے بھی کیل ٹھوک دیتے تھے اپنی تلواروں پر، کیا اپنی چھیڑ 2 مہینے آنے جانے میں لگتے، محرم تک پھر اپنے گھروں میں یہ 3 جو مہینے تھے یہ حرام اکٹھے، اور ایک رجب ہے جو عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ بعد میں عمرے کے لیے آتے تھے، پھر لوگ جب سفر کے نشان مٹ جاتے تو 4 مہینے۔ تو یہ حرام مہینہ جو ہے، حرام کہتے ہیں ادب والا، حرام وہ نہیں کہ نجائز، ادب والا مہینہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی ہوا۔ اچھا، فتاوی آن لائن کی ویڈیو کے سی ڈی جو ابھی تک ریکارڈ ہو رہی حکیم امجد سلام سے مل سکتی ہے۔ فتاوی آن لائن پر میں جو جواب دیتا ہوں۔ تبرک پیش خدمت میں مہربانی فرمائیں۔ کلمہ طیبہ یا حی یا قیوم آیت کریمہ، یہ مولانا حفیظ اللہ صاحب کے بچے نے یہ ساری تیار کی ہیں گھروں میں سجانے کے لیے، بہت اچھی چیزیں ہیں، ان سے لے لیں، بابرکت کلمے اپنے گھروں میں ہونے چاہیے۔ ہم نے 2 ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے کا، یہ اعلان دوبارہ سن لیں، دہرایا جا رہا ہے
20 کے قریب لوگوں نے نام لکھا دیا تھا، وقت قریب آ رہا، لکھا دے نام انشاءاللہ۔ ہم نے 2 ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کا، تقریباً 20 آدمیوں نے نام لکھوائے تھے۔ 15 مارچ تک اپنے پاسپورٹ اور 25,000 روپے ایڈوانس جمع کرا دیں جو لوگ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں۔ شکریہ، یہ اعلان آپ لوگوں تک دوبارہ پہنچا دیا، اس لیے 15 مارچ تک اپنے پاسپورٹ اور پیسے جو ہیں وہ زاہد صاحب تک پہنچا دیں تاکہ یہ قافلہ بن جائے، اور ہم ویسے ہی جیسے میرے آقا مولا ساری عمر کی کمائی لے کر پھر حجۃ الوداع میں گئے اور سارے عرب میں اعلان کر دیا، ایک ہی حج آپ نے کیا نا، اور وفات سے چند مہینے پہلے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں، یہ گلدستہ ہے میرے ہاتھ میں جو لاکھوں بندے میں نے تیار کیے۔ پھر کیسے بنا؟ صحابی کہتا ہماری نظر آپ کی اونٹنی کے آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر جاتی تھی سارے ہی سر نظر آتے تھے، اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ ان کو ذرا کہیں ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال کہ لبیک اونچا کہیں، مجھے مزہ آتا۔ تو وہ قافلہ کیسا تھا، اور جب حضور نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ شاید میری تمہاری آخری ملاقات اور پھر تم مجھے نہ دیکھ سکو، اس لیے سارا عرب آ گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا عورتیں آ رہی، بچے آ رہے ہیں میدان عرفات میں، مینا میں آپ کی اونٹی گرد، اور سارے ایک دوسرے کو کہتے ہاذا محمد ہاذا، یہ اللہ کا رسول ہے بھائی، سیر ہو کر دیکھ لو۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا یہ آخری سفر ہو، تو اگر لوگ کچھ جانا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے تو ساتھ چلیں انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے لیے یہ سفر اللہ ببرکت کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي